ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو فلاں آدمی گوشت بیچنے والا، اس کو ہم قصاب کہتے ہیں، قصائی، یہ کوئی اتنا بڑا معزز پیشہ نہیں ہوتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ میرا ساتھی گوشت بیچنے والا، تو اس کو دیکھنے چلے گئے۔ دیکھا تو ایک عام آدمی جیسے گوشت بیچ رہا ہے، ایسے ہی سارے بازار میں بیٹھا ہوا، دوسرے بھی بیٹھے ہوئے۔ جب شام ہوئی اس نے تھیلے میں گوشت کا ٹکڑا ڈالا اور گھر گیا، تو موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ گئے۔ تو اس نے جا کر گوشت کو کاٹ کے ہانڈی میں چڑھایا، آٹا گوندنے لگا، آٹے کو رکھ دیا، پھر سالن تیار کیا، پھر روٹی تیار کی۔ ایک عورت بوڑھی یوں کر کے چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی، اس کو ہلایا جلایا، ماں جی ماں جی، اٹھ کے بیٹھ گئی۔ تو اس کو ہاتھ کا سہارا دے کے کھانا کھلایا، اپنے ہاتھوں سے کھلایا، کھلاتا رہا۔ جب اس نے کہا بس تو اس نے اس کا منہ صاف کیا، کلی کرائی۔ جب وہ لیٹنے لگی تو کچھ بولی، تو موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے تھے، سمجھے نہیں کہ یہ کیا بول رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہنے لگا حضور کیا بتاؤں کیا کہہ رہی تھی، جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ تو میں تو غریب کسائی ہوں، موسیٰ تو بہت بڑا نبی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں نے تیرا کام کر دیا ہے، تیری ماں نے تیرا کام کر دیا ہے۔ میرے عزیزو، ممکن ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، دعا لینا تمہیں یہاں مشکل نظر آئے، لیکن اللہ کی قسم اسی میں آپ کی دنیا چھپی ہوئی ہے، اسی میں آپ کی آخرت چھپی ہوئی ہے۔ اپنے ماں باپ کی دعا لو، اپنے ماں باپ کی دعا لو، اپنے ماں باپ کی دعا لو۔ دوسرا رشتہ ہے یہاں خاوند اور بیوی کا۔ پورے ویسٹ میں طلاقیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، بہت زیادہ طلاق کی ریشو بڑھ گئی ہے۔ یہ سب سے خوبصورت رشتہ ہے، سب سے عالی شان رشتہ ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ اور آپ کو ایک عجب حدیث سناؤں، سب سے پہلے جو چیز قیامت کے دن میری نیکیوں اور برائیوں کو تولنے کے لیے جب اللہ ترازو لگائے گا، تو سب سے پہلے جو چیز تولنے میں رکھی جائے گی وہ میرا بیوی کے ساتھ سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خاوند کے ساتھ سلوک تولا جائے گا۔ یہ وہ رشتہ ہے جس کو سب سے پہلے جنت میں بنیاد رکھی گئی۔ اللہ نے آدم اور حوا کا نکاح پڑھا کر انہیں خاوند اور بیوی کے رشتے میں جوڑا، اور یہی رشتہ جنت میں جا کے آخر میں بھی یہی رشتہ ہے، وہ خاوند اور بیوی کا رشتہ ہے۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی، اللہ کی قسم صرف ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے کی کہ گھر میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ نماز کے لیے ایک لوٹا پانی چاہیے، 10 منٹ چاہیے، لیکن گھر میں اچھے اخلاق کے لیے بہت بڑا ظرف چاہیے۔ بیوی کے اخلاق ہوں خاوند کے لیے، خاوند کے اخلاق ہوں بیوی کے لیے۔ یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے، اتنا بنیادی رشتہ ہے کہ تمام رشتے اس کے سامنے چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ ہمارا عام طور پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ہم اپنے اس رشتے کو بچائیں باقی رشتوں کی زیادتی سے۔ والدین سختی کریں تو اپنی بیوی کو بچاؤ، بیوی سختی کرے تو اپنے والدین کو بچاؤ، بیچ میں تم ایک ترازو کا کام کرو۔ ہم اپنے گھر کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو جو ڈالر سے نہیں خوبصورت ہوگا، یہ آپ کے اخلاق سے خوبصورت ہوگا۔ ایک میٹھا بول وہ بیوی کے دل کو خرید لیتا ہے، ایک میٹھا بول وہ خاوند کے دل کو خرید لیتا ہے۔ ایسی اولاد کے ساتھ بھی وہ شدت اور سختی نہ ہو، بلکہ نرمی کا معاملہ ہو، پیار محبت کا معاملہ ہو۔ میرے نبی نے حسن حسین کے ساتھ 7 سال گزارے، آپ نے ایک نصیحت نہیں کی، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کو ٹائم دیتے تھے۔ اس طرح صفات منتقل ہوتی چلی گئیں۔ یہ چند چیزیں ہیں، ان کو کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے تو دنیا بھی آپ کی ہے اور آخرت بھی آپ کی ہے۔ اور میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا اٹھ کے، اگر کسی سے بات چیت بند ہے تو صلح کر لینا، اور خاص طور پر اگر خاوند اور بیوی لڑے ہوئے ہوں اور وہ صلح کر لیں تو ان کے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ شیطان روزانہ اپنا ایسے آرائش ہے، تو سال میں ایک دفعہ ہوتی شیطان کی آرائش روزانہ ہوتی، اس کی میٹنگ روزانہ ہوتی ہے سمندر کے اوپر، وہ اپنی کچہری لگاتا ہے۔ ایسا ہی اس سے بھی خوبصورت ہوگا میرے خیال میں اس کا بھی حال چال۔
تو وہ پوچھتا ہے ہمیں کیا کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں چوری کروائی، ڈاکہ ڈلوایا، قتل کروایا، جھوٹ بلوایا، کفر کروایا۔ وہ چپ کر کے ٹھنڈا رسپانس دیتا ہے، ایسے ایسے کرتا رہتا ہے۔ ساتھ ہی کہتا ہے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ ایک لنگڑا کالا کوڑا جہا شیطان پچھو کھلو کے آندا ہے۔ پنجابی جانتے ہو؟ اچھا چلو نہ جانو پھر بھی کہوں گا پنجابی میں۔ تو ایک کالا بھیڑا گندا کوڑا جہا شیطان، حضور میں میاں بیوی نو لڑایا گیا، شاباش پتر اگاں آجا، کام تو کیتا، آجا 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 آجا۔ ایک کالا سا شیطان کہتا ہے حضور میں نے آج خامد اور بیوی کو لڑایا۔ تو وہ یوں ہوتا ہے، کہتا ہے یہ ہے جو کر کے آیا ہے، اس کو بلا کر گلے لگاتا ہے، پھر اپنے ساتھ بٹھاتا ہے، کہتا ہے یہ کام کر کے آیا ہے، یہ کام کر کے آیا ہے۔ کیوں؟ کہ اس سے پوری نسل برباد ہو جاتی۔ اس لیے میرے نبی نے کہا علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے کہ فیملی ٹوٹ جاتی ہے، نسل خراب اور برباد ہو جاتی۔ اس لیے آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو، ایک دوسرے کو درگزر کرنا سیکھو۔ اللہ کے واسطے یہ زبان جو منہ میں ڈالی ہوئی ہے، اس زبان کو قابو کر لو۔ یہ زبان اگر آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کا گھر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کچھ نہ دو کسی کو، لیکن میٹھا بول دے دو تو وہ راضی ہو جاتا۔ اور سونے چاندی میں تول دو، لیکن زبان کا بول کڑوا ہو تو پوری زندگی برباد ہو کے رہ جاتی۔ ہمارے بسیں ہوتی ہیں نا پاکستان میں، ان کے پیچھے بڑے عجیب عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں۔ آپ کو تو اس کا مزہ ہی نہیں ہے، لیکن میں سناتا ہوں۔ جب نئی بس ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چکور دی، چکوری دی۔ چکور بڑے نخرے سے چلتا ہے۔ مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا جب میں زامبیا گیا، مجھے جنگل میں لے گئے تو وہاں میں نے چکور کو آزادی سے چلتے دیکھا، تو مجھے پتہ چلا کہ واقعی پاکستان کی بسیں صحیح لکھتی ہیں، چکوری جا رہی ہے، چکوری۔ جب تھوڑی پرانی ہو جاتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں۔ جب تھوڑی اور پرانی ہو جاتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر۔ جب وہ تھوڑی اور پرانی ہو جاتی ہے تو ایک ملنگ بنا ہوتا ہے اور نیچے لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانو۔ اور جب وہ پرانی کو رنگ رنگ لگا کے دوبارہ روڈ پہ لاتے ہیں تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا۔ یہ تو ہو گئی فضولیات۔ اور تو کیوں آ گئے ہیں؟ لکھا ہے حضرت وقت پورا ہو چکا ہے، میری موت ہونے آ گئی۔ چلو ابھی کل بھی ہے، یہ سناتا ہوں۔ ایک دفعہ میں جا رہا تھا گاڑی میں تو میں نے ایک بس کو کراس کیا تو اس کے پیچھے ایک جملہ لکھا تھا، وہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک جملہ لکھا تھا دل، بہت بڑا دل، آگے لکھا تھا برائے فروخت، دل بیچنے کے لیے کوئی لے لو، نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول۔ آپ ایک میٹھا بول بولنا سیکھ لو، اولاد کے لیے، اولاد ماں باپ کے لیے، بھائی بھائی کے لیے، بہن بہن کے لیے، ماں بچوں کے لیے، بچے ماں باپ کے لیے، خاوند بیوی کے لیے، بیوی خاوند کے لیے۔ اللہ کی قسم ان کا گھر خوبصورت ہو جائے گا، آباد ہو جائے گا۔ یہ میرے نبی کی ایک زندگی ہے، مختصر سا میں نے بتا دیا ہے۔ ٹائم تو پورا جب ہوگا جب اللہ بلائے گا، لیکن آ رہا یہ سوالوں نے کہتا پورا ہو گیا، تو چلو میں کہتا ہوں پورا ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔